الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اے نور خدا کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے نور خدا کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشین دل کے پردے میرا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا وچ قبر اندھیری میں
گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ وچ قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ للہ میری تربت کو روشن تو ذرا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ سائمن عزیز وقار اللہ سبحانہ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ سبحانہ کے بڑے لاڈلے بڑے پیارے محبوب شہنشاہ انس و جاں سیاہ لامکاں تاجدار مرسلاں سید المرسلاں سردار المرسلاں امام المرسلاں حضور رؤوف و رحیم رحیم و کریم سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے در یتیم شفیع المسلمین ہم سب کے دلوں کی تسکین حضور رحمت للعالمین علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ قدسیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کیا۔ چند اشعار بے مثل محبوب کی ذات گرامی کی نظر۔ آج میرا جو موضوع ہے وہ ہے تعوذ کی عظمت، یعنی اعوذ باللہ پڑھنے کا مقام کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے۔ تو موضوع تو بڑا خشک سا ہے، لیکن کوشش کروں گا اس میں عشق رسول کی بھی خوشبو آئے اور غلامان مصطفیٰ کے لیے بخشی کا سامان بھی نظر آئے۔ جو آیا مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ 16واں پارہ ہے سورہ النحل کی آیا نمبر 98 ہے۔ اللہ سبحانہ کا فرمان ذی شان ہے، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے لاڈلے کی میٹھی میٹھی زبان ہے، اور اسی آیا میں ہمارے لیے بخشش کا سامان ہے، اور ہمارے روح و قلب کا اس میں اطمینان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، کہ جب قرآن مقدس کی تلاوت کرنی ہو، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے شروع کرنی ہے۔ اس میں 2 نقطے بڑے عظیم ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، فرمایا کہ when you recite the Holy Quran you must seek refuge of Allah from the devil, the rejected one۔ جب بھی قرآن مقدس کی تلاوت کا آغاز کرنا ہے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے شیطان مردود سے جو دھتکارا گیا ہے۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ جب کوئی کسی شہنشاہ کا کسی بادشاہ کا کے پاس جانے کا بندہ ارادہ کرتا ہے تو اس کے دربار میں، اس کے محل میں، اس کے دفتر میں داخل ہونے سے پہلے دستک دیتا ہے، ناک کرتا ہے۔ تو چونکہ یہ
بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے، اس لیے یہ فرمایا کہ جب دنیا کے کسی بادشاہ کے پاس جاتے ہو تو پہلے اس کے دروازے پہ دستک دیتے ہو، اجازت ملتی ہے، پھر اندر جاتے ہو۔ تو جب قرآن مقدس پڑھنا ہے تو اعوذ باللہ پڑھ کے اس اللہ تعالیٰ سے اجازت لینی ہے، تو پھر قرآن مقدس کی تلاوت شروع کرنی ہے۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ انسان کی زبان جو ہے وہ بعض اوقات بڑی ناشائستہ باتیں کرتی رہتی ہے، بڑی غلط باتیں کرتی رہتی ہے، بے مقصد فضول قسم کی لغویات اس کی زبان سے جاری ہوتی ہیں، زبان ناپاک ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس لیے قرآن مقدس کو پڑھنے سے پہلے اپنی زبان کو پاک کر لو۔ جیسے بے وضو قرآن مقدس کو چھوا نہیں جاتا، وضو کرنے سے انسان کا جسم پاک ہو جاتا ہے، تو اعوذ باللہ پڑھنے سے انسان کی روح پاک ہو جاتی ہے۔ جیسے اعوذ باللہ، جیسے وضو کرنے سے انسان کا ظاہر پاک ہوتا ہے، ایسے اعوذ باللہ پڑھنے سے انسان کا باطن پاک ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس لیے جب بھی قرآن مقدس کی تلاوت کرنی ہے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینی ہے۔ میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ دو نقطے آپ کو میں نے بتا دیے۔ اور اعوذ، یہ اس کا جو مادہ ہے وہ اعوذن ہے، عین وا اور زال، جس کا معنی ہے التجا کرنا، مدد مانگنا، پناہ مانگنا، استعین، استغیث، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنا، مولا ہم بڑے کمزور ہیں، ہم بڑے ناتواں ہیں، یہ شیطان مردود بڑا ظالم ہے، ہمیں اس کے حملوں سے بچنے کے لیے اپنی پناہ عطا فرما دے، اپنی حفاظت عطا فرما دے۔ تو یہ اعوذ جو ہے وہ اعوذن سے نکلا ہے، اس کا جو مادہ ہے، جو مصدر ہے، جو روٹ ہے، جو جڑ ہے، جو بیس ادب ہے، اعوذن ہے، عین واو اور زال کے اوپر تنوین ہے، دو پیش اکسیز ہے الٹا، اگر اس کو ساکن کرو گے تو اعوذ رہ جائے گا پیچھے۔ تو اعوذ کا معنی ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شر سے، کیونکہ ہمیشہ جو کمزور ہے وہ طاقت کی پناہ لیتا ہے۔ یہ دنیا کا بھی اصول ہے۔ پولیس والوں سے بچنے ہو تو بندہ اپنے کونسلر کے پاس جاتا ہے، کسی ایم پی ایم این اے کے پاس جاتا ہے۔ تو اس لیے شیطان کے حملوں سے بچنا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں جاتے ہیں، تبھی بندہ بچتا ہے، ورنہ بندہ بچتا نہیں ہے۔ وہ بڑا ظالم ہے، اس نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ کبھی پڑھے نا سورہ سعاد، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، قال فبعزتک، یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں سب کو گمراہ کر دوں گا۔ اتنا بڑا اس نے دعویٰ کیا ہے۔ یہ 82 نمبر آیت ہے سورہ سعاد کی، اور آگے 83 نمبر آیت میں کہتا ہے الا عبادک منہم المخلصین، یا اللہ تیرے ولیوں پہ میرا زور نہیں چلے گا۔ ان کے سامنے یہ بھی سر تسلیم ہم ہے۔ تو شیطان یہ ہے، یہ اس کے مختلف مادے ہیں۔ عربی دنیا کی وہ فصیح و بلیغ زبان ہے، ہر اسم کا 6 حرفی مادہ ہے، 3 حرفوں پہ مشتمل مادہ ہوتا ہے۔ جو اسم کا مصدر بھی اسے کہتے ہیں، اس کو جڑ بھی کہتے ہیں، روٹ بھی کہتے ہیں، بیس بھی، بنیاد بھی کہتے ہیں۔ تو شیطان نکلا ہے شطن سے، شین طوا نون، یہ مادہ ہے شیطان کا۔ اور شطن کا معنی ہے جو چیز عقل کے اوپر پردہ ڈال دے اس کو شطن، اسی لیے شیطان اس کو کہتے ہیں جو انسان کی عقل کے اوپر پردہ ڈال کے اس سے گناہ کراتا ہے، اس کی عقل کو معاف کر دیتا ہے، اس لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ شیطان کا دوسرا مادہ ہے شطن، شین طوا نون، شین کے اوپر پیش ہے، طوا ساکن ہے، تو اس کا معنی ہے دور ہو جانا، کیونکہ اس نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا، اس لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اس کا تیسرا جو مادہ ہے نا وہ ہے شیطن،
شین یار توا، شین کے اوپر زبر ہے، یا کے اوپر جزم ہے، اور دو پیشیں ہیں، توا کے اوپر تنوین ہے۔ شیط اس کا معنی ہے ہلاک ہونا، کیونکہ اس کا نام عزازیل تھا، شیطان کا جو اصل نام اس کا عزازیل ہے۔ اس عزازیل نے نافرمانی کی، ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، 6 کروڑ کی سال کی بات اس کے منہ کے اوپر مار دی گئی، تو اس لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اور ایک اس کا لقب ہے رجیم، ہم پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رجیم کہتے ہیں عربی میں، رجم سے نکلا ہے، راجیمین، پھینکنا، نکالنا، کیونکہ جب اس نے نافرمانی کی، اس کو جنت سے نکال دیا گیا، زمین پہ پھینک دیا گیا، اس کے لیے اس کو رجیم بھی کہتے ہیں۔ تو 14واں پارہ سورہ الحجر کی آیت نمبر 34 اور 35 ہے۔ جب اس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ یا ابلیس ما لک اللہ تکون مع الساجدین، کہ اے ابلیس، اے شیطان، تجھے کیا مسئلہ بنا ہے تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہیں ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں کہ بشر کو سجدہ کرتا، میں اپنے آپ تکبر میں آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ 34 اور 35 نمبر آیا تھا سورہ الحجر کی 14ویں پارے کی۔